الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم قضیہ شرطیہ متصلہ کی اقسام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے قضیہ شرطیہ کی اقسام پڑھا تھا، متصلہ، منفصلہ وغیرہ۔ آج ہم قضیہ شرطیہ متصلہ کی اقسام پڑھیں گے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی کتنی اقسام ہیں، اتصال ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کتنی اقسام ہیں اسے پڑھیں گے۔ نیز علاقہ کسے کہتے ہیں، علاقہ کی تعریف کیا ہے اور علاقہ کس کس طرح کا ہوتا ہے، اسے بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز سے آپ مطلع ہو سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سبق نمبر 36، قضیہ شرطیہ متصلہ کی اقسام۔ مقدم اور تالی کے درمیان اتصال میں لزوم پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں۔ مقدم کسے کہتے ہیں؟ قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ مقدم اور تالی کے درمیان اتصال میں لزوم پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں۔ ان لزوم پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، اس اعتبار سے قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لزومیہ، نمبر 2 اتفاقیہ۔ متصلہ لزومیہ کسے کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں وہ قضیہ شرطیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کا حکم کسی علاقے کی وجہ سے ہو، یعنی جس قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کا حکم کسی علاقے کی وجہ سے ہو اسے کہیں گے قضیہ متصلہ لزومیہ۔ جیسے مثال دیکھیں، ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ اگر سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا۔ یہاں پہ مقدم اور تالی کے درمیان جو اتصال کا حکم لگایا گیا ہے یہ علیت کے بنا پر لگایا گیا ہے۔ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، اس مثال میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کا حکم علیت کے علاقے کی بنا پر ہے۔ یہاں پہ علیت ہونا یہ علاقہ ہے، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا دن کے موجود ہونے کے لیے علت ہے۔ یعنی دن کے موجود ہونے کے لیے علت کیا ہے کہ سورج طلوع ہو۔ اگر سورج طلوع نہیں ہوگا تو دن بھی موجود نہیں ہوگا، تو گویا کہ سورج کا طلوع ہونا یہ دن کے موجود ہونے کے لیے علت ہے۔ تو یہاں پہ جو علیت کا علاقہ پایا جا رہا ہے، اس علاقے کی وجہ سے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کا حکم لگایا گیا ہے، اور جہاں پہ مقدم اور تالی کے درمیان کسی علیت کے علاقے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی علاقے کی وجہ سے اتصال کا حکم لگایا گیا ہو اسے کہیں گے متصلہ۔ اگر سورج نہیں نکلے گا تو دن بھی موجود نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ قضیہ شرطیہ کے پہلے جز کو مقدم اور دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ قضیہ شرطیہ متصلہ کی دوسری قسم قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کسے کہتے ہیں؟ متصلہ اتفاقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیہ شرطیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کا حکم کسی علاقے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ یہ دونوں اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں۔ یعنی مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کا حکم کسی علاقے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اتفاقاً دونوں مقدم اور تالی جمع ہو گئے ہوں، تو اسے کہیں گے متصلہ اتفاقیہ، کیونکہ اتفاقی طور پر جمع ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے اسے کہیں گے متصلہ
اتفاقیہ. جیسے مثال دیکھیں، ان کان الانسان ناطقا فالحمار ناطق. اگر انسان ناطق ہوگا تو گدھا ناطق ہوگا. اگر انسان ناطق ہوگا تو گدھا ناطق ہوگا. دیکھیں یہاں پہ کون سا علاقہ ہے؟ کچھ بھی علاقہ نہیں ہے، بس اتفاقی طور پر جمع ہو گیا ہے، دونوں جمع ہو گئے ہیں کہ اگر انسان ناطق ہوگا تو گدھا ناطق ہوگا. انسان ناطق ہو نہ ہو، گدھا تو ناطق ہونا ہی ہے. اور اسی طرح گدھا ہو نہ ہو، ناطق ہو نہ ہو، انسان کو تو ناطق ہونا ہی ہے. یعنی یہاں ان دونوں کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے، پھر بھی یہ دونوں اتفاقی طور پر کیونکہ یہاں جمع ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے اسے کہیں گے متصلہ اتفاقیہ. وضاحت دیکھیں، اس مثال میں گدھے اور انسان کے اندر کوئی ایسا تعلق نہیں کہ انسان کے ناطق ہونے کی وجہ سے گدھے کا ناطق ہونا لازم آئے، بلکہ یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ گدھا ناطق ہے اور انسان ناطق ہے. مذکورہ بالا تعریفات سے علاقے کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. اوپر جو تعریفات گزرے ہیں اس میں علاقے کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا علاقے کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے. علاقے کے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں. دیکھیں، علاقہ اور اس کی اقسام. علاقہ کی تعریف پہلے بیان کر رہے ہیں، پھر اس کی اقسام بیان کریں گے. علاقہ کی تعریف: امر بسببہ یستصحب المقدم التالی. یعنی علاقہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے مقدم تالی کے ساتھ رہنا چاہتا ہو. علاقہ اس سبب کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے مقدم تالی کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، متصل ہونا چاہتا ہو، اسے کہیں گے علاقہ. یعنی جب مقدم پایا جائے تو تالی بھی پائے جائے. جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اس مثال میں مقدم سورج کے طلوع ہونے اور تالی دن کے موجود ہونے کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ اگر مقدم پایا جائے گا تو تالی اس کے ساتھ ضرور پائی جائے گی، لہٰذا یہی تعلق علاقہ کہلاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو اس مثال میں ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ جب بھی مقدم پایا جائے گا تالی پائی جائے گی. مقدم کیا ہے؟ سورج کا طلوع ہونا. جب بھی سورج کا طلوع ہونا پایا جائے گا تو دن کا موجود ہونا پایا جائے گا. تو یہاں پہ مقدم تالی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کس کی وجہ سے؟ علیت کے سبب کی وجہ سے، تو اسے کہیں گے علاقہ. علاقے کی اقسام بیان کر رہے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. علاقے کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 علیت، نمبر 2 تضایف. کسے کہتے ہیں علیت؟ تضایف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، علیت کی 3 صورتیں ہوں گی. علاقے کی اولاً 2 قسمیں ہیں، علیت اور تضایف. پھر علیت کی 3 صورتیں ہیں جس میں علیت پایا جاتا ہے. نمبر 1 مقدم تالی کے لیے علت ہو. یعنی مقدم جو ہو وہ تالی کے لیے علت ہو. قضیہ شرطیہ کا پہلا جز دوسرے جز کے لیے علت ہو. جیسے ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود. اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. اس مثال میں دیکھیں، سورج کا طلوع ہونا دن کے موجود ہونے کے لیے علت ہے. اگر سورج نہیں طلوع ہوگا تو دن بھی موجود نہیں ہوگا. تو سورج کا طلوع ہونا دن کے موجود کے لیے علت ہے، تو مقدم علت ہوا تالی کے لیے. اس مثال میں سورج کا طلوع ہونا دن کے موجود ہونے کے لیے علت ہے، یعنی دن اس وقت موجود ہوگا جب سورج ہوگا. نمبر 2 یعنی علیت کی دوسری صورت، تالی مقدم کے لیے علت ہو. پہلی مثال میں کیا تھی؟ پہلی صورت کیا تھی؟ کہ مقدم تالی کے لیے علت ہو. دوسری صورت کیا ہے؟ کہ تالی یعنی قضیہ شرطیہ کا دوسرا جز، آخری جز، یہ پہلے جز کے لیے علت ہو. تالی مقدم کے لیے علت ہو. مثال دیکھیں، کلما کان النہار موجودا کانت الشمس طالیۃ. جب بھی دن موجود ہوگا سورج نکلا ہوگا. اسے الٹا کہتے ہیں کہ جب بھی دن موجود ہوگا تو کیا ہوگا؟ سورج طلوع ہوگا. یہاں پہ دیکھیں، جب بھی دن موجود ہوگا، یہ قضیہ شرطیہ کا پہلا جز ہے یعنی مقدم ہے. جب بھی دن طلوع ہوگا، جب بھی دن موجود ہوگا، یعنی کلما کان النہار موجودا یہ مقدم ہے. کانت الشمس طالعۃ یہ تالی ہے. اور یہاں پہ
تالی علت ہے مقدم کے لیے، یعنی سورج کا طلوع ہونا علت ہے دن کے موجود ہونے کے لیے، کیونکہ سورج کا طلوع ہونا یہاں پہ تالی ہے تو یہاں پہ تالی علت ہے مقدم کے لیے۔ وضاحت: اس مثال میں سورج کا نکلنا دن کے پائے جانے کے لیے علت ہے، یعنی جب بھی دن ہوگا تو سورج نکلا ہوا ہوگا، یعنی جب بھی دن ہوگا تو سورج نکلا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ سورج کا طلوع ہونا، یہاں پہ سورج کا نکلنا دن کے پائے جانے کے لیے علت ہے، تو کیا ہوا، تالی علت ہوئی مقدم کے لیے۔ یہ دوسری صورت گئی، علیت کی دوسری صورت یہ ہوئی۔ تیسری صورت کیا ہے، مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں، دونوں میں سے کوئی علت نہ ہو، نہ مقدم علت نہ تالی علت، دونوں میں سے کوئی علت نہ ہو، اور علت کوئی تیسری چیز ہو، یعنی مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں اور علت کوئی تیسری چیز ہو، کوئی دوسری چیز علت ہو۔ جیسے ان کان النہار موجودا فالعالم مضی، اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا، اگر دن موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا۔ دیکھیں، دن اگر موجود ہوگا تو عالم روشن ہوگا، تو دن کے موجود ہونے کے لیے عالم کا روشن ہونا یہ بھی علت نہیں ہے، یا پھر عالم کے روشن ہونے کے لیے دن کا موجود ہونا یہ بھی علت نہیں ہے، بلکہ علت کیا ہے، علت ہے سورج کا طلوع ہونا، حالانکہ نہ وہ مقدم ہے نہ تالی ہے۔ اس مثال میں وہ مقدم بھی نہیں ہے، تالی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک امر خارج ہے، دوسری چیز ہے۔ تو دیکھیں مثال وضاحت دیکھیں، اس مثال میں دن کا موجود ہونا اور سارے جہاں کا روشن ہونا یہ دونوں معلول ہیں، اور علت تیسری چیز ہے اور وہ سورج کا طلوع ہونا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، اور دن موجود ہوگا تو پھر روشنی ہوگی، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے دن بھی موجود ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے روشنی بھی ہوتی ہے، یعنی دن کا موجود ہونا اور پوری دنیا کا روشن ہونا یہ دونوں معلول ہیں کس کے، سورج کے طلوع ہونے کے۔ سورج کا طلوع ہونا ان دونوں کے لیے علت ہے، تو یہاں پہ مقدم اور تالی دونوں میں سے کوئی بھی علت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے دونوں معلول ہیں۔ یہ تین صورتیں ہوئیں علیت کی۔ نمبر ایک کیا کہ مقدم علت ہو تالی کے لیے، نمبر دو تالی علت ہو مقدم کے لیے، نمبر تین مقدم اور تالی دونوں معلول ہوں اور کوئی تیسری چیز علت ہو۔ اچھا، علاقے کی دوسری قسم تضائف۔ تضائف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ تعلق جس کی وجہ سے مقدم اور تالی کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہو۔ تضائف کہتے ہیں وہ تعلق جس کی وجہ سے مقدم اور تالی کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہو، یعنی مقدم کا سمجھنا تالی پر، تالی کا سمجھنا مقدم پر موقوف ہو، جس تعلق کی وجہ سے اس تعلق کو کہیں گے تضائف۔ دیکھیں مثال، جیسے ابوت باپ ہونا، بنوت بیٹا ہونا، یہ کیا ہے؟ آدمی باپ کب ہوگا؟ جیسے میں کہوں کہ زید عمر کا باپ ہے، زید عمر کا باپ ہے، تو کیا ہوگا کہ باپ تبھی ہوگا جبکہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو باپ کیسے ہوگا؟ مثال سے دیکھیں وضاحت ہو جائے گی۔ ان کانا زید ابن لی بکرن کانا بکر ابن لہو، اگر میں یہ کہوں کہ اگر زید بکر کا باپ ہے تو بکر اس کا بیٹا ہے، اگر زید بکر کا باپ ہے تو بکر اس کا بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے زید جب بکر کا باپ ہوگا تو بکر اس کا بیٹا ہوگا، تو ان دونوں میں یعنی زید کا باپ ہونا یہ کب سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ موقوف ہے اس کے بیٹے پر، یعنی کوئی بیٹا اس کا ہو تبھی یہ باپ ہوگا، اور بیٹا کب ہوگا؟ جب اس کا کوئی باپ ہو، اگر باپ نہیں ہوگا تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ یعنی بیٹے کا سمجھنا باپ ہونے پر موقوف ہے، کوئی اس کا باپ ہوگا، اور باپ ہونا بیٹے کے ہونے پر موقوف ہے۔ اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو وہ باپ کیسے کہلائے گا؟ یعنی کوئی اولاد نہیں ہے اگر تو وہ باپ تھوڑی کہلائے گا، باپ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر لڑکا ہے اور اس کے کوئی والد نہیں ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر والد کے کوئی پیدا ہو جائے، بغیر والد کے کوئی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو بغیر والد کے بیٹے کا سمجھنا درست نہیں ہے۔ گویا کہ یہاں پہ مقدم کا سمجھنا تالی پر، تالی کا سمجھنا مقدم پر موقوف ہے، کس کی وجہ سے؟
ابوت اور بنوت وغیرہ کی وجہ سے۔ وضاحت دیکھیں، اس مثال میں زید کا باپ ہونا اس پر موقوف ہے کہ بکر اس کا بیٹا ہے۔ اس مثال میں زید کا باپ ہونا، جو مثال دی نا، ان کانا زید ابن لبکر کانا بکر ابن لہو، اگر زید بکر کا باپ ہے تو بکر اس کا بیٹا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس مثال میں زید کا باپ ہونا اس پر موقوف ہے کہ بکر اس کا بیٹا ہے۔ بکر اس کا بیٹا ہے تبھی کیا ہے، زید باپ ہے، اور بکر کا بیٹا ہونا اس پر موقوف ہے کہ زید اس کا باپ ہے، اس پر موقوف ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کو سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے، لہٰذا اس علاقے کو تضایف کہیں گے۔ کیونکہ آپ نے تضایف کی تعریف کیا پڑھی کہ تضایف وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے مقدم اور تالی کا سمجھنا ایک دوسرے پر موقوف ہو۔ تو یہاں پہ ایک دوسرے پر یعنی بیٹے کا سمجھنا باپ پر، باپ کا سمجھنا بیٹے پر موقوف ہے، تو اس لیے یہاں پہ تضایف پائی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔